میرے ویر حسین تو سبھی علی دے پتروں میں بھی علی دی تھیاں توڑیاں رگاں وچ بھی علی دا خون ہے زینب دیاں رگاں وچ بھی علی دا خون ہے اگر مرد کوئی نہیں بچیا آج تھوڑی دیر بعد تو سمجھو اپنا بھائی تسلیم کر لو میرے ویر حسین گھوڑے تے میں سوار کر دیا گھوڑے دی لگام سیدہ زینب نے پکڑی میرا پاک امام گھوڑے تے سوار ہویا میں کتابہ دے اندر پڑھیا امام علی مقام آخری گل کر رہا سیدنا امام حسین گھوڑے نو ایڑی ماری گھوڑا ٹریا نہیں سیدنا امام حسین نے فرمایا میں نے پتہ ہے تم ہی تھک گیا ہے کہ تم بڑا طویل سفر کر کے آیا ہے بڑا دشوار سفر کر کے آیا ہے گھوڑا چونکہ بے زبان سی منہ آسمان وال کیتا پھر نظرہ زمین تے جھکا دیتیاں تاکہ میرا سوار سمجھ جائے کہ میں ڈردا کیوں نہیں حضرت سیدنا امام علی مقام نے آسمان وال نگاہ اٹھائی پھر گھوڑے نے جدوں اپنی گردن جھکائی حسین پاک نے دیکھیا کہ گھوڑے نے اگلے جڑے دوویں پیر میں انہاں نوں انج کر کے جفا مار کے سیدہ سکینہ پاک بیٹھی ہوئی میرے پاک امام دی 7 سال دی دھی ہے دھیاں والے ہو بیٹے بھی بڑے پیارے ہوندے نے لیکن ماں باپ دا جڑا درد دھیاں نوں ہوندا ہے وہ پتراں نوں نہیں ہوندا یہ میں بڑے لوگوں کو پوچھیا دھیاں ماں باپ دا بڑا خیال رکھدیاں نے ہر حوالے نال اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ سکینہ پاک گھوڑے دے اگلے دوویں پیراں نوں جفا مار کے بیٹھیاں نے سیدنا امام حسین نے جدوں اپنی دھی نوں ویکھیا میرا پاک امام روون لگ گیا کیونکہ پتہ سی جتنے بھی گئے واپس نہیں آئے واپس تے میں بھی کوئی نہیں آنا اور ذرا ایمان نال دسو بندہ سعودیہ جائے بیٹی دی کیفیت کی ہوتی ہے باپ پردیس جائے 2-4 دن ہفتہ لنگ جائے بیٹی دی کیفیت کی ہوتی ہے بار بار اپنے باپ نوں پوچھدی ابا جان کدوں واپس آنا ہے تے جدا باپ جاوے تے مڑ کے آن دی توقع بھی نہ ہوئے اس دھی دے دل تے کی گزری ہوئے گی آؤ میرے بھائیو حضرت سیدہ سکینہ پاک نے فرمایا بابا ذرا تھوڑے تو تھلے اترو اللہ اکبر دھیاں والے ہو میرے پاک امام دی آنکھاں جو آنسو جاری ہو گئے ویکھیا فرمایا بیٹا میں سمجھ گیا ہوں فرمایا حضور ذرا تھوڑے تو تھلے تے اترنا میرے پاک امام تھوڑے تو تھلے اترے فرمایا باجی میں نے پتہ میرا ویر اکبر گیا مڑ کے نہیں آیا میرا ویر قاسم گیا مڑ کے نہیں آیا میری پھپھی دے پتر محمد گئے مڑ کے نہیں آئے میرا چاچا غازی عباس میرے واسطے پانی لیون واسطے گیا تو میں بازو قلم کرا کے شہید ہو کے آیا میرا 6 مہینے دا ویر علی اصغر گیا مڑ کے نہیں آیا فرمایا ابا جان میں نے پتہ ہے مڑ کے تساں بھی کوئی نہیں آونا پر ذرا گھوڑے تو تھلے اترو بیٹی نو سینے نال دلاؤ میرا پاک امام جدوں گھوڑے تو تھلے اترے اپنی دھی نو سینے نال لائیو اللہ اکبر او کیسا منظر ہوے گا او کیسی کیفیت ہوے گی جدوں میرے پاک امام نے اپنی بیٹی نو سینے نال لایا ہوے گا سیدہ سکینہ پاک فرماندی ہے ابا کتے چلے ہو فرمایا بیٹا نہ پوچھ اکے نا ابا دسنا پڑے گا کدھر جا رہے ہو جدوں دوبارہ پوچھیا میرا پاک امام نے دیے نہ پوچھ میں کدھر چلے ہو جدوں تیسری مرتبہ پھر سوال دہرایا میرے پاک امام نے بیٹی نہ پوچھ بیٹی گل آن دی نہ پوچھ بیٹی گل آن دی اے گل نہیں دسن والی اسلام دا پودا سکدا جاندا خون منگدا اس لئی مالی اسا مڑ نہیں آیا وطنا تے اے بیڑا ریسیا خالی اسا مڑ نہیں آنا وطنا تے اے بیڑا ریسیا خالی اسا مڑ نہیں آنا وطنا تے اے بیڑا ریسیا خالی تو ساری عمرہ روندی رہسے پھڑ روزے پاک دی جلی میرے
میرے پاک امام نے فرمایا میری دھیے جدوں ویرن پر دی یاد آوی نالے دے دربار تے چلی جانی اپنے نالے دے سنہری گالیاں نو جفا پا لوی اپنے بابے دی یاد آوی نالے محمد مصطفیٰ دے سب دے دنگل نو ویکھ لوی فرمایا میری دھیے اگر تیرا ویر اکبر مڑ کے نہیں آیا تیرا ویر قاسم مڑ کے نہیں آیا تیری پھوپھی دے پتھر نہ محمد نہیں آئے تیرا بابا بھی مڑ کے نہیں آنا تیرا ابا بھی مڑ کے نہیں آئے گا فرمایا سکینہ اگر آج تیرا باپ کربلا وچ نہیں جانا میرے نالے دے دل دی چٹی چادر تے داغ لگ جائے گا سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال دی ننی بیٹی نو صبر دی نصیحت کر کے گھوڑے نو ریڑی ماری کربلا وچ سید پہنچیا میرے بھائیو 22,000 کا لشکر یزیدی فوج دا سامنے کھڑا ہے میرے پاک امام نے فرمایا ظالمو مینوں پہچانو میں کون ہاں میں تواڈے اس نبی دا نواسا ہاں جدا تسی کلمہ پڑھ دے آج لوگ سوال کرتے ہیں حسین نو قتل یہودیاں کیتا ہے میں کہ نہیں حسین نو قتل کافرہ کیتا میں کہ نہیں حسین نو قتل عیسائیاں کیتا ہے میں کہ نا ہندوواں کیتا ہے میں کہ نا اکے کنہ کیتا ہے میں کہ بظاہر او بھی آندے سن اسی کلمہ پڑھن والے اسی حضور دے غلام بظاہر او بھی کلمہ پڑھن دا دعویٰ کرتے سن آؤ جے کر دین علم میں چوندا سخی سلطان بہو بولے وقت نہیں ورنہ ذہن وچ عنوان بڑا سی آخری بات کر رہا میرے پاک امام فرمایا مینوں پہچانو ظالمو میں تواڈے اس نبی دا دوترا ہاں جدا تسی کلمہ پڑھدے ہو بنا کیا حسین زیادہ تقریر نہ کر لڑائی واسطے تیار ہو جا یزید بھی بیعت کر اگر بیعت نہیں کرتا جنگ واسطے تیار ہو جا اس ویلے سید مسکرایا سید مسکرا کے آندا ظالمو تم علی بھی یقین ہے کہ حسین تواڈی بیعت کر لوے گا اگر میں بیعت کرنی ہوندی تے میں پتھر تن قربان نہ کردا اپنے ننے منے بچے قربان نہ شہید نہ کراندا فرمایا حسین دا سر تے کلمہ ہو سکدا ہے پر ایک ناپاک دے ہاتھ وچ ہاتھ آ سکدا نہیں حسین دی جان تے جا سکتی ہے پر پلیت دے ہاتھ وچ حسین دا ہاتھ آ سکدا نہیں اس واسطے وہ ظالم حکمران سی مسئلہ اتھے بھی ووٹ دے سی اگر دوجے پاسے لے جاؤ ویسے میرا یہ شوق نہیں نہ کدے میں گل کیتی ہے لیکن جڑے لوگ سانو درس دیندے نے فتوے لاندے میں نہ تساں دین پڑھے ہی نہیں تساں پڑھو کسے کول بابا تے پتہ لگے میدان کربلا وچ بھی مسئلہ ووٹ دا سی امام حسین نے نہیں منیا یزید نو اپنا حاکم فرمایا ظالم ہے تو شرابی ہے ظالم ہے تو دنیا دا کتا ہے حسین پاک نے فرمایا حسین دا ہاتھ پاک کے یزید دے ہاتھ میں جا سکتا نہیں انہوں نے آکیا حسین زیادہ تقریر نہ کر یزید دی بیعت کر یا لڑائی واسطے تیار ہو جا سیدنا امام حسین نے فرمایا بیعت نہیں کراں گا انہوں نے کی کیتا یزید والوں پیغام ہے اگر تساں ایک ایک کر کے گئے دے دیا رگاں وچ علی دا خون ہے اللہ خدا دے شیر دا خون ہے تسی اس نو فتح نہیں کر سکتے لہذا یک بار کی نال جاؤ تو یک بار کی نال حملہ ہویا اس ایک نقطے تے 2 گھنٹے بیان ہو سکتا ہے لیکن وقت نہیں میں ختم کرنے لگا آخری لمحات میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوتے جدو یک بار کی نال حملہ ہویا سارے کوفیاں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا علماء فرماتے نے کئی نیزیاں دے تلویر نیزیاں دے نشان تلواراں دے نشانات حسین دے جسم دے موجود نے آخرکار زخمہ دی داغ نہ لاندے آیا سید گھوڑے تو اتریا گھوڑے تو تھلے آئے ایک ظالم آگے چھاتی دے بیٹھا جدہ نا شمر لہین ہے میرے پاک امام نے فرمایا میں نانے نے جھوڑی وچ بٹھا کے دسیا سی میں نانے جھوڑی وچ بٹھا کے دسیا سی پتر حسین جڑا تیرا قاتل ہوئے گا وہ دی چھاتی تے کوڑ دا داغ ہوئے گا میرے پاک امام فرمایا قمیض دے بٹن کھول جدو شمر نے قمیض دے بٹن کھولے کوڑ دا داغ نظر آیا میرے پاک امام فرمایا میں نے پتہ چل گیا تو ہی میرا قاتل ہے میں ایک مہلت مانگدا رحم دی اپیل نہیں کی تھی رحم دی اپیل ہوتی ہے نا 302 دے اندر جدو بندہ پھانسی لگن لگا ہوئے اس تو پہلے ایک رحم دی اپیل ہوتی ہے لیکن میرے پاک امام نے رحم دی اپیل نہیں کی تھی فرمایا تسی دنیا دے کتے ہو تواڈے اگے حسین رحم دی اپیل نہیں کرے گا فرمایا حسین ایک کو مہلت منگدا ہے اگے کیڑی امام علی مقام نے فرمایا میں نے اتنی
مولا دے دے آج جمعے دا دن ہے 10 محرم الحرام شریف دا دن ہے میں 2 رکعت نماز فرض ادا کر رہا ہوں اجو والا شریف والو جڑا حسینی ہوے گا نمازی ہوے گا اج لوگ آندے مولویاں دا تے ملنگاں دا جوڑ ہی کوئی نہیں میں کہ تو کیڑا ملنگ ہے داتا صاحب تو بڑا بھی کوئی ملنگ ہے پیر میرے نشاور تو بڑا کوئی ملنگ ہے نا میں کہ میرے ملنگ نہ بڑھو کہ صرف عید والے دن نیتنی ہے نہیں حسین پاک دا سے میرا ملنگ ہوے تاریخ دے اندر ایسی شہادت تو نہیں ملے گی کہ جدا سر سجدے وچ ہوے زبان تے جاری ہوے سبحان ربی الاعلی دے اندر گردن کٹی جاری ہوے اے صرف میرے پاک امام حسین دا اعزاز ہے آؤ میرے بھائیو میرے امام علی مقام نے فرمایا میں نے توڑ نماز فرض ادا کر دیو آج 10 محرم جمعہ دا دن واہ سید دی عظمت قربان جاواں سید دے دو سر سجدے دے اندر رکھیا میرے پاک امام دا سر انور آ کے جناب والا یزیدیاں نے جو آپ کا سر انور قدم کیتا الا للہ و انا الیہ راجعون پھر میں کیوں نہ آکھاں اس نواز سے پر محمد نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کے ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے حسین تیرا لیا انداز ہے سجدے تو سب نے کیے سبحان اللہ حسین حسین تو نے وہ سجدہ کیا حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے سبحان اللہ صرف سال تو بعد بندہ دیگا پکا کے آکھے میں حسینی ہاں نہیں بڑا اچھا عمل حسین پاک دا لنگر بھی تقسیم کرو پر حسین دا آخری میسج مسلمانوں اے بھی حسینی ہوئے جڑا نمازی حسینی ہوئے جڑا بس تقریر میری مک گئی سیف الملوک میاں صاحب دا کلام تقریباً میرے کو ایڈی موٹی کتاب ہے سیف الملوک دی تقریباً آتی میں نے یاد ہے وہ ٹینشن نہیں لیکن وقت نہیں پیر نصیر الدین شاہ دا کلام بابا بارس شاہ رحمت اللہ علیہ دا کلام بے شمار حضرت سلطان باؤ علیہ رحمانہ بے شمار کلام یاد ہے میں نے ٹینشن نہیں اجازت ہوئے تو صرف 3 منٹ مولا علی دی بارگاہ وچ